بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فرأى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلده ونشاطه فقالوا یا رسول اللہ لو كان هذا في سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، صحابہ کرام نے اس کی ہوشیاری اور چالاکی دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ فقالوا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش کہ یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا تو اس کی صلاحیت سے، اس کی چستی چالاکی سے دین کو اللہ کے راستے میں بہت فائدہ ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغارا یا علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے نکلا ہے تاکہ کما کر ماں باپ کی خدمت کروں، جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، تو بھی اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا، اور اگر کمانے کے لیے نکلا ہے تاکہ خود اپنے آپ کی مانگنے سے حفاظت کر سکے اور اپنے آپ کو خود کفیل بنائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی اگر نیت ٹھیک ہو تو وہ دنیا بھی کمائے گا تو بھی وہ اللہ کا راستہ ہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً، اور اگر اس لیے کما رہا ہے تاکہ لوگوں پر رعب ڈالوں، فخر کروں، تکبر کروں، لوگوں کو دکھاؤں دیکھے میں کتنا مالدار ہوں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو یہ شیطان کے راستے میں۔ تو اگر کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے، کہیں کما رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ کہیں کہ ہم تو بہت، تو حدیث شریف کے مطابق وہ بھی اللہ کے راستے میں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی خدمت کرو، ان کے لیے کماؤ، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے لیے کمانا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو مانگنے سے بچانا، یہ بھی اللہ کا راستہ، اللہ کا حکم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سارا زور چندے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو طلبہ اگر خود کفیل ہو جائیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلے۔ ایک تو ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اجتماعی جو ریاستی نظام ہوتا ہے یا اجتماعی نظم ہوتا ہے، اور ایک ہے اپنے لیے لوگوں سے مانگنا، یہ بالکل پسند نہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الکسب اطیب، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدی، اپنے ہاتھ سے جو آدمی کماتا ہے سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اہل علم کے لیے 15 ہنر لکھے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر جو ہنر ہیں ان کو سیکھ لیں، کسی ایک کو سیکھ لیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس میں ٹیکنیکل وہ بھی ہونے چاہیے، جس میں سکھایا جاتا ہے نا، انسٹیٹیوٹ۔ بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو علم کے ساتھ ان کی مناسبت ہے۔ آج کل کمپیوٹر کتنی بڑی، آئی ٹی کا کتنا بڑا وہ ہے، تو آئی ٹی کی اتنی اہم چیز ہمارے ہاتھ میں ایسی آ سکتی ہے کہ ہم اس کو دین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت ترقی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کما بھی سکتے ہیں اس میں۔ تو حلال کمانے میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، تو مجھے کہنے لگے قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ کئی مرتبہ مجھ سے تو دعا کر دیں، تو میں دعا کرتا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ بہت، تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یہ جو چوکوں پہ صبح سویرے لوگ وہ بیلچے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کس لیے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہتے یہ مزدوری کے لیے یہ لوگ مزدور کرتے۔ میں نے کہا آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، پاؤں کو دیکھیں، کہیں سے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر؟ آپ تو ویسے ہی کوہستان کے لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ان کو دل پہ چوٹ لگی ان کو۔ میں نے کہا یہ ہمارا دین بالکل پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، خود محنت کریں، کوشش کریں۔ تو کہنے لگے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت ماشاءاللہ طاقتور بھی تھے۔ میں نے کہا ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں نا، چھٹی ہو جائیں گی تو 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، 3 مہینے آپ مزدوری کریں۔ تو کہنے لگے کہ جو میں طالب علم ہوں اور میرا اس کے خلاف نہیں، میں نہیں، اس سے آپ کی طالب علمی بہتر ہوگی۔ 3 مہینے آپ مزدوری کریں گے، کمائیں گے، تو سال بھر آپ کا قرضہ بھی اترے گا اور ویسے بھی آپ سکون سے پڑھیں گے۔ تو وہ بنارس کا جو چوک ہے نا تو وہاں وہ انہوں نے رابطہ کیا، لوگ تھے کہ میں بھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک ٹھیکیدار لے گئے ان کو ایک مزدور کے طور پہ، تاکہ وہ گارا وارا بنا کے جیسے پہنچاتے ہیں نا۔ تو 1 مہینہ انہوں نے ان سے وہ کام کروایا۔ تو ٹھیکیدار کہنے لگے نہیں آپ تو مستری بن سکتے ہیں، آپ کو مزدور، وہ مستری نہیں ہوتا کیا بولتے ہیں اس کو، تو کہنے آپ اتنے ہوشیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے وہ انہوں نے سکھا دیا، اور میرے جو دہاڑی تھی وہ مزدور کی بجائے مستری کی۔ تو 3 مہینے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنا کما لیا کہ میرا قرضہ بھی اتر گیا اور بچ بھی گیا۔ اس کے بعد سے وہ 3-4 سال تک یہی کرتے رہے۔ جیسی چھٹیاں ہوتی تھی تو کہتے کہ میں اب امیر ہوں، مالدہ، مجھ سال بھر میں پڑھتا بھی صحیح ہوں، قرضہ ورضہ بھی ختم ہو گیا، گھر والے بھی خوش ہیں۔ تو یہ جو بیکار پنا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم اپاہج ہیں، یہ غلط ہے۔ اور جامعۃ الرشید میں اور مجمع علوم اسلامیہ میں جو نصاب پر اتنی محنت ہو رہی ہے، اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے نصاب تعلیم کو اس طریقے سے بنائیں کہ وہ آدمی کو متحرک کر دے، وہ چالاک کر دے، ہوشیار کر دے، وہ کارآمد بنائے۔ ہاں جس کو پولیو ہو، کانوں کا مسئلہ ہو، ہاتھوں کا مسئلہ ہو، پاؤں کا مسئلہ، معذور اپاہج ہو تو اس کی خدمت کریں، لیکن جو ٹھیک ٹھاک ہے اس کو اپاہج نہ بنائیں۔ ہمارا جو نظام ہے نا یہاں، یہ آدمی کو اپاہج بنائے۔ تو یہ اپاہج نہیں ہے، آپ کیسے لیڈر ہیں جو آپ اپاہج ہیں؟ حضرت مدنی قدس روح نے جو علی گڑھ میں بیان کیا تھا، تو اس وقت کی جو حکومت تھی، ہندوؤں کی حکومت تھی یا انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارے مدارس کے جو فضلاء ہیں ان کے لیے باقاعدہ کوئی سیٹیں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے۔ اگر وہ ہر چیز میں محتاج ہوں گے تو وہ اپاہج ہوں گے، اور اپاہج آدمی قیادت نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ میں سے 7 حضرات ایسے تھے جو باقاعدہ تجارت کرتے، اور اس پہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ کون کون سے محدثین تھے جنہوں نے اپنے علم کے ساتھ کاروبار بھی کیا۔ ایک کتاب میں 500 محدثین کی فہرست ہے، پوری ان کا کاروبار بھی لکھا ہے، اسے بہت کتابیں لکھی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو فارغ کرے اس کے لیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین،
تو اب ہم ہر آدمی کو عالم بنانا چاہتے ہیں، یہی ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہر آدمی، تو پورے پاکستان کو ہم مدرسے میں لانا چاہتے ہیں، اور کام کرنے کی اجازت نہیں تو پورا ملک اباد ہو جائے گا، معذور ہو جائے گا سارا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ JTR Media House